اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت۔ رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لیں وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، اور جس گھر میں مسلسل 3 رات سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھی جائیں شیاطین اس گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکتے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیات اتاریں جن پر سورۃ البقرہ ختم ہوتی ہیں۔ اگر یہ آیات مسلسل 3 رات تک پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز جناب جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ اپنا سر اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ الکتاب اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ جو شخص یہ 2 آیات پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور ملے گی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنے کی فضیلت۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہر خطا سے پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ هو الاول والآخر کہنے کی فضیلت۔ شیطان دل میں جو بھی کوئی وسوسہ پیدا کرے تو سورۃ الحدید کی درج ذیل آیات کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تو اپنے دل میں کھٹکا محسوس کرے تو یہ آیت تلاوت کر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یعنی وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور باطن ہے، اور وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم یعنی یقین ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اور لا الہ الا اللہ کا اقرار قیامت کے روز شفاعت کا باعث بنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری سفارش سے فیض یاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے سچے دل سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، کہ جی جان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اور لا الہ الا اللہ کا کثرت سے وظیفہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، بشرطے یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اور لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے، سب سے افضل ذکر ہے، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام پہنچانا اور انہیں بتانا کہ جنت کی زمین بڑی ہی
زرخیز ہے اور اس کا پانی بڑا ثمر آور ہے اور اس کی جگہ خالی ہے، اور اس میں درخت لگانا سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا ہے، اور موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہنے والا جنتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے وقت جس کی زبان پر آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا۔ اور سبحان اللہ کہنے کی فضیلت کہ 100 بار سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہو؟ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم 1000 نیکیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 100 بار سبحان اللہ کہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ایک مختصر وظیفہ ہے جو اثر و ثواب میں طویل اور وظیفوں سے افضل ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو وہ یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی جگہ پر بیٹھی وظیفہ کر رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اپنے مسئلے پر بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جویریہ جب سے میں مسجد گیا تب سے تم اسی حالت میں بیٹھی وظیفہ کر رہی ہو۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے رخصت ہونے کے بعد 4 کلمے 3 بار ایسے کہے ہیں کہ اگر ان کا وزن تمہارے آج کے سارے دن کے وظیفے سے کیا جائے تو وہ 4 کلمے بھاری ہو جائیں گے، اور وہ کلمے یہ ہیں سبحان اللہ عدد خلقہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کے برابر تسبیح بیان کرتا ہوں، اور سبحان اللہ رضا نفسہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہونے تک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ زینت عرشہ، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اور سبحان اللہ مداد کلماتہ، کہ اللہ کے کلمات کو تحریر کرنے کے لیے جتنی سیاہی مطلوب ہے اس مقدار کے برابر میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ بھی کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے، صدقہ دلیل اور صبر روشنی ہے۔ قرآن مجید قیامت کے روز تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے اسے ہلاک کر لیتا ہے، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی فضیلت یعنی ایک دفعہ الحمدللہ کہنا ترازوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ کہنا بھی زمین و آسمان کے درمیان کی ساری جگہوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بہترین کلمہ الحمدللہ ہے۔ ذوالجلال والاکرام کہنے کی فضیلت، دعا مانگنے سے پہلے ذوالجلال والاکرام کہنا قبولیت دعا کا باعث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ الفاظ قبولیت دعا کا باعث ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی فضیلت یعنی شدید رنج و غم مصیبت میں یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ رنج و غم کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا۔ اور جب بعض لوگوں نے اہل ایمان سے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف ایک بڑا لشکر جمع کیا ہے لہٰذا ان سے ڈرو، یہ سن کر ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی نیکیاں عطا فرمائے۔ اللہم آتی نفس تقواہا وزکیہا وانت خیر ما زکاہا انت ولیہا ومولاہا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔